بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اویسی زیدہ شرفہ، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر حاضرین، اللہ بابو صاحب اور ان کے سارے بھائیوں کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اچھی دعائیاں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی خوبیاں سن کے دل کو تسکین پہنچی. بندہ مومن کے اندر یہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. خوبی بیان کرنا اور خوبی ڈھونڈنا بھی خوبی ہے، عیب ڈھونڈنا اور عیب بیان کرنا بھی عیب ہے. مومن ان عیبوں سے پاک ہوتا ہے اور ان خوبیوں کا حامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اہل ایمان، جانے والے اہل ایمان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، اور یہ صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یعنی اس کا جو مفہوم ہے، ترجمہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، والذین جاؤوا من بعدهم، بعد میں آنے والے، وہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں. سبقونا بالایمان سے پہلے کیا فرمایا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. یعنی ایک ہے اخلاف اور ایک ہے اسلاف. یہ سابقون والے اسلاف ہیں اور من بعدہم یہ اخلاف ہیں، بعد میں آنے والے. قرآن مجید اہل ایمان کی یہ صرف بیان کر رہا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلوں کے عیب بیان نہیں کرتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اسلاف کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے. مثلا آپ بعد والے ہیں، ہم بعد والے ہیں، جانے والے جو پہلے ہیں ان کے متعلق ہم اچھا گمان رکھیں گے، دعائیں بخشش کریں گے. اس طرح پیچھے چلتے جائیے تھوڑا سا، تو پہلی صف میں جب چلتے ہیں تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں. تو بعد میں آنے والوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ پہلوں کا گلہ نہیں کرتے، پہلوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ اچھائی سے ذکر کرتے ہیں، دعائیں بخشش کرتے ہیں. پتہ چلا صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ بندے مومن کی بہت بڑی خوبی ہے. اور جو حسن ظن نہیں رکھتا، خدا نخواستہ
ان ہستیوں کے بارے میں ہلکے جملے بولتا ہے یا غلط نظریہ رکھتا ہے یا بے ادبی خدا نخواستہ یا گستاخی کرتا ہے، بہت خطرناک، بہت خطرناک. ایسا نہیں، اللہ نے ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کیا، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں ایک فطرتی بات ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے نا تو جب اس کا کوئی ذکر ہو نا تو کہتے ہیں یار اچھا چلا چھوڑو. ان کے متعلق پھر امت کیسے سوچ سکتی ہے یا ایسے کر سکتی ہے؟ کوئی سازشی ٹولہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑبولا ہو سکتا ہے، لیکن بندے مومن ایسا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو یہ تربیت قرآن مجید نے ہماری کی ہے کہ پہلوں کے بارے میں اچھی باتیں کرو، ان کے لیے دعائیں بخشش کرو. اور پھر یقولون ہمیں بہت خوبصورت اشارہ ہے، مظاہر ہے، اور اس میں موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے، آنے والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. اس کا یہ ترجمہ بن یقولون کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا یہ ہیں وہ سونے، یہ کہتے ہیں اور قیامت تک ان کی جو جماعت ہوگی وہ کہتے رہیں گے. وہ کہتے، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن قیامت تک یہ سارے کہتے رہیں گے ربنا اغفر لنا، دعائیں بخشش کرتے رہیں گے. تو پتہ چلا کہ دعائیں بخشش یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ کو پسند ہے. دل کھلا رکھنا چاہیے، دل کے اندر گھٹن کم رکھ، یہ مومن کی نشانی نہیں. مومن دل کھلا رکھتا ہے، تنگ دل نہیں ہوتا. یہ کل دسماں چہلم یہ واجب نہیں، فرض نہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی کل نہیں کرتا تو بس دائرہ اسلام سے خارج ہے، ختم نہیں کرتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسی بات نہیں. یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی حد لگے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ بہت اچھا عمل ہے، مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے. افراد و تفرید سے بچنا ہے. افراد و تفرید کیا ہے؟ دونوں حدیں. یہ ادھر یہ ایک کلائمیکس ہے، ادھر ایک کلائمیکس. ادھر کیا ہے کہ خدا نخواستہ اسے کو واجب کہہ دے، جو ختم واجب ہے. ایسا ہے تو نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ ختم کو ضروری کہہ دے، واجب کہہ دے، اور دوسرا کہہ دے بدعت ہے، حرام ہے. یہ دونوں کلائمیکس ہیں، افراط ہے اور تفریط ہے. درمیانی راستہ اہل سنت و جماعت کا ہے، نہ یہ حرام ہے نہ یہ واجب ہے، مستحب ہے. کر لو ثواب ہے، نہ کرو لیکن بدعت نہیں کرنا، حرام نہیں کرنا، یہ زیادتی ایسا نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر پر جو اصل کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے یہ دیا ہے کہ زندہ لوگوں کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اصل کنسیپٹ کہ عمل علامہ صاحب کر رہے ہیں، علامہ صاحب کر رہے ہیں، حافظ صاحب کر رہے ہیں، زید بکر کوئی بھی کر رہا ہے، رضا الہی کے لیے کر رہا ہے، تو اگر وہ اس نیت سے کرے کہ اس کا ثواب اس سے بھی پہنچے تو ضرور پہنچے گا. یہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کی زبان سے بھی ثابت ہے. اصل کنسیپٹ اس میں اختلاف ہے کون کرتا ہے. وہ اختلاف صرف وہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ اس امت میں ہوئے ہیں یا شاید ہوں کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جو کرتا ہے اسے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عمل کرے اور فائدہ دوسرے کو ہو جائے، روٹی خود کھائے اور پیٹ اس کا بھر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہم چونکہ دعوت دیتے ہیں انتشار ختم کرنے، امت کو اکٹھا کرنے کی ہماری دعوت ہے، ہم انتشار والے لوگ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اگر یہ سوچ ہے کہ کیسے ہوتا ہے تو ایک سوال کا جواب ہے اور ہمیں درکار ہوگا.
جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور مسلمان کا جنازہ ہے، یہ رسم ہے؟ رسم تو نہیں، بے فائدہ تو نہیں، جنازہ ہے نا۔ تو جو پڑھنے والے ہیں وہ جس کا پڑھ رہے ہیں اسے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو زندوں کے عمل سے مرنے والے کو کیسے ہو رہا ہے؟ روٹی یہ کھا رہے ہیں، پیٹ اس کا بھر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ شتر بے مہار کی طرح عقل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عقل بہت اچھی چیز ہے اگر تابع ہو رسول اللہ کی شریعت، اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے۔ نور ہے، نور ہے، اگر یہ تابع حضور ہے ورنہ فطور ہے۔ نور ہے اگر تابع حضور ہے ورنہ فطور ہے۔ فائدہ پہنچا؟ بولو، فائدہ پہنچا نا؟ زندہ لوگوں کے عمل سے فائدہ پہنچا، مرنے والوں کو کہتے جی مر کے بنتا جائے تو مرنے والے کیا فائدہ نقصان دے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، نہیں دے سکتے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر میت زندوں کو فائدہ دے رہی ہے، مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں مرنے والے کی وجہ سے زندہ بخشے جا رہے ہیں۔ ہر مرنے والا ایک جیسا تو نہیں ہے، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں جو مرتے ہیں اور مرتوں کو زندہ کر جاتے ہیں، وہ خود مرتے ہیں لیکن زندوں کا برتن بھرتے ہیں۔ کیا انداز ہے! ایک نیک بندے کی فوتگی ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، نیک آدمی، بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ کفن چور تھا اور حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کا جنازہ پڑا تو اسے خواب میں اشارہ ہوا تو بخشا گیا ہے، اب نئی زندگی کا آغاز ہے جی۔ ایسا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے سے بخشش ہو جائے، بہت سارے ایسے ہیں کہ زندوں کی جنازہ پڑھنے سے مرنے والے کی بخشش ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں مرنے والے زندوں کو بخشا، اس کا انکار نہیں ہے۔ اچھا، وہ نیک بندہ جو اس مرتبے پر تھا کہ وہ فوت ہوا اور اس کا جنازہ پڑھا اور سارے بخشے گئے، اس نے فائدہ دیا یا نہ دیا؟ جی بولیے، اس نے فائدہ دیا نا؟ آپ میری عقیدت میں نہ بولیں، حقیقت میں بولیں۔ فائدہ دیا، زندوں کی بخشش کرا گیا تو فائدہ اس نے دیا نا۔ تو پتا چلا یہ کانسیپٹ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا، مرنے والا مر گیا ہے اب کیا کر سکتے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، تماشا نہیں میں آئی ہے۔ تو انتشار سے بچی، نفرت سے بچی، امت کو جوڑیے، امت کے اندر محبت کا پیغام دیجیے، ان چیزوں میں بہت زیادہ نہ الجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل جو چیز ہے اس کی طرف امت کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ عام انداز میں عقلی طور پر بھی دیکھو نا، قرآن و حدیث میں دلائل کے انبار لگے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن عقلی طور پر بھی بہت ساری چیزیں ہماری عقل اور فطرت تسلیم کرتی۔ دیکھو، ایک ہے گورنمنٹ کا امپلائی، ایک ہے کمپنی کا امپلائی، پرائیویٹ کمپنی ہے۔ اب بہت ساری ایسی
ایسی سہولیات ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے، پینشن دیتی ہے، میڈیکل دیتی ہے اور بہت ساری سہولتیں دیتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. بالکل. اور بہت ساری سہولتیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، گورنمنٹ میں نہیں ہے. بہت سارے بینیفٹس ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے یا کوئی کمپنی دیتی ہے. تو اب سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ بلا مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ میڈیکل یہ کمپنی دے رہی ہے، پینشن یہ کمپنی، یہ سہولیات ساری اس امپلائی کو ہیں، اس امپلائی کو ہیں جو اس کمپنی کا ملازم ہے یا اس گورنمنٹ کا ملازم ہے، اس کو یہ سہولت ہے، دوسروں کو تو نہیں ہوتی. اور دوسرا کہے گی مجھے کیوں نہیں؟ بھئی تو اس کمپنی کا امپلائی نہیں، اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں، تجھے یہ سہولت نہیں مل سکتی. بھئی یہ سہولت بخشش کی، دعائے بخشش کی، اصحال ثواب کی، یہ اس کمپنی کو ہے جس کمپنی میں بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے رجسٹر ہو جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے یہ نہیں ہے، بھئی ٹھیک ہے آپ کی کمپنی میں وہ سہولت نہیں ہے لیکن اسلام میں ہے. اسلام سہولت دیتا ہے، اگر کوئی اور کمپنی نہیں دیتی ٹھیک ہے اس کمپنی میں نہیں ہوگی سہولت، لیکن مسلمان کو یہ سہولت اسلام دیتا ہے. عمرہ مکے میں کیا جائے، قبر ادھر باپ کی روشن ہو جائے گی. جب بیٹا عمل کرے گا، سجدہ کرے گا تو باپ کی قبر ضرور روشن. یہ اسلام سہولت دیتا ہے، عبادت بدنیہ پہ بھی دیتا ہے، عبادت مالیہ پہ بھی دیتا ہے. جی اللہ. اس لیے میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کے والد فوت ہو گئے، بھائی آپ کے والد فوت ہو گئے، قل کا بڑا فائدہ ہے 10 میں کا، لیکن اس کا یہ اتنی فائدہ مند چیز نہیں. سب سے بہترین چیز کیا ہے بخشش کے لیے؟ باپ ماں کی روح کو خوش کرے، 5 وقت کی نماز. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے آپ کے والد کی قبر روشن. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے بچے بے نمازی تھے لیکن باپ کی فوتی کے بعد اچھی بات. پانچ مرتبہ پڑھا کرے کم از کم ربنا اغفر لی ولوالدی. تو اگر ویسے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے باپ کی قبر کو اس طرح کی راحت، ماں کی قبر کو اس طرح کا نور نہیں ملے گا. تو اس لیے جن لوگوں کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور وہ براہ راست ماں باپ سے فیض لینا چاہتے ہوں، 5 وقت کی نماز، ان کے والدین کی روحیں ٹھنڈی ہوں. لیکن فطرتی طور پر بھی آج اس گہ گزرے دور میں جو تنزلی کا شکار ہے یہ دور، اس دور میں بھی بچے جب مسجد میں جاتے ہیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، نماز پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو جب یہ فطرتی بات ہے کہ جب نماز پڑھو گے، ذکر کرو گے، ماں باپ خوش ہوں گے. تو جب فوت بھی ہو جائے تو آپ کا تعلق مسجد سے رہے گا، ذکر سے رہے گا، ماں باپ کی روحیں خوش ہوں گی. یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی. 10-15 منٹ کے بعد دعا کا ارادہ ہے. 2 باتیں اور کرنا چاہ رہا ہوں. جس انسان کے اندر جواب دہی کا تصور پیدا ہوتا ہے نا، وہ انسان بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے. جواب دہی کہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے، اصل یہ تصور اسلام دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں تک اپنا رشتہ پیار کا بتایا کہ میں بڑی پیار کرتا ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں. پتا چلا اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے ڈنڈے والا نہیں کرایا، عشق والا، محبت والا.
لو والا کا ہے، لو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ انسان ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے کہ اس کو یہ میری رحمت پر یقین رکھ کے اور میری رحمت پر بھروسہ کر کے تو یہی تصور نہ بنا لے کہ بس اللہ بخش دے گا، اللہ مہربان ہے، اللہ کرم کر دے گا۔ تو الرحمن الرحیم کے بعد فوراً لکھ مالک یوم الدین۔ فرمایا جیسے ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم مالک یوم الدین ہیں۔ کیا مطلب کہ رحمت ہمارا تعارف ہے، رحمان ہونا ہمارا تعارف ہے، لیکن مالک یوم الدین ہمارا قانون بھی کہ ہم ضرور جواب لیں گے کہ کیا کرتے رہو، کیا کرتے رہے، کیا کرتے رہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ دو آیتیں ہوگی، تیسری کون سی ہوئی؟ آج لوگ استثناء مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں استثناء، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے تو جواب دہ ہے، تو جواب دہ ہے، تو جواب دہ ہے، کہ تجھے جتنا بڑا عہدہ ہم دیں گے تو جواب دے، جواب تو نے دینا ہے۔ آج خرید لو گے جج، آج خرید لو گے وکیل، آج اپنے معاشرے میں اپنی طاقت کے زور پر آج سب کچھ بدل لو گے، لیکن مالک یوم الدین تو نے پیش ضرور ہونا ہے، پیش ضرور ہونا ہے، پیش ضرور ہونا ہے۔ قرآن سے سخت ٹکراتی ہے یہ سوچ کہ کوئی حاکم یا کوئی ایسا بندہ کسی لحاظ سے بھی جب یہ سوچ رکھتا ہے کہ مجھے یہ سہولت دی جائے کہ استثناء دیا جائے، جو قرآن سے ٹکراتا ہے، اس کا مطلب ہے ایسی سیٹ پر بندہ جو بیٹھا ہے، میں شخصی بات نہیں کر رہا، جو بندہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ گچھ نہیں، یہ قرآن سے اس لیے ٹکراتا ہے کہ میں قتل کروں تو مجھے کوئی پوچھے نہ، میں ظلم کروں تو کوئی پوچھے نہ، زنا کرے تو کوئی پوچھے نہ، اور سہارا سیٹ کا لو، یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن اور سنت اس کی بالکل اجازت ہے۔ مالک یوم الدین ہم ضرور پوچھیں گے، اور اس پر 700 سے زیادہ آیات ہیں جو عقلی دلائل جو ہے جنہوں نے مانگے انہوں نے عقلی دلائل دیے، اس طرح کے دلائل دیے۔ مثال کے طور پر عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ قبر میں گیا ہے، ہڈیوں کا جالا بن گیا ہے، مٹی اڑ گئی ہے، پانی میں ہوا بہا دیا گیا ہے، ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، اب کس سے پوچھا جائے گا، کس سے پوچھا جائے گا؟ تو قرآن نے زور کے ساتھ اس کا رد کیا جب انہوں نے پوچھا قال من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری صفحہ پڑھیے نا، آنکھیں کھل جائیں۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، انہوں نے کہا کہ یہ ہڈیاں کیسے جو بریدہ ہو چکی ہیں یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ قال من یحیی العظام، ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی آپ کیا تصور دیتے ہیں، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، زور سے انہوں نے دعویٰ کیا، تو اس کا جواب رب خود دے رہا ہے، فرمایا محبوب قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ پوچھ رہا ہے نا، اللہ نے اس سے انسان کو پیچھے سے ادھر نہ رہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس سے بھی پیچھے چل، اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چل، وہ قطرہ بنا کیسے، تیرے جسم میں کیسے آیا؟ پہلے ہم نے مٹی میں ملایا، دانا ملایا، اگایا،
فرمایا تبدیل کیا، خوراک میں تبدیل کیا، خوراک تبدیل ہو کر تیرے جسم میں آئی، جسم میں طاقت بنی، وہ قطرہ بنا، قطرے سے آگے منتقل ہوا، پھر خون بنا، پھر لوکھڑا بنا، پھر سارے کا سارا سفر ہوا۔ 3 اندھیروں کے اندر ہم نے رکھا، پیٹ کا اندھیرا 1، بچہ دانی کا اندھیرا 2، پھر اندر جھلی ہے اس کا اندھیرا 3۔ ان 3 اندھیروں کے اندر رکھ کر ہم نے خوبصورت نقشہ بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ اللہ اکبر۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان 3 اندھیروں کے بعد ہم نے ایسا خوبصورت نقشہ بنایا۔ کہاں مٹی، مٹی سے دانا، دانے سے طاقت، طاقت سے قطرہ، قطرے سے پھر اندھیرے میں ہم نے خوبصورت نقشہ بنا دیا۔ جو رب سب کچھ کر سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ باجماعت کہو سبحان سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ پاک پاک پاک۔ انسان قطرے سے چلتا ہے، اللہ کہتا ہے قطرے سے نہ چل، تھوڑا پیچھے چل، ہم نے تجھے مٹی سے اٹھایا، ہر بندہ مٹی سے ہے۔ منہا خلقناکم، ہماری اصل قطرہ نہیں، اصل کیا ہے؟ وہ طاقت کہاں سے آئی؟ اور پھر ہم اسے کلائمیکس دیں گے، اسے عروج دیں گے، پھر مٹی میں لائیں گے، پھر مٹی میں لائیں گے۔ تو جیسے مٹی سے تو اتنا بنا، پھر مٹی ہوا، تو جب پہلے بنا دیا اب اٹھانا کیسے مشکل ہوگا؟ کیسے مشکل ہوگا؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تو جو صبح دودھ پیتا ہے اس پہ ہی غور کر لے، اس پہ غور کر لے، جو دودھ کا گھونٹ پیتا ہے۔ غور کیا کبھی تو نے؟ من بین فرث وَدَمٍ، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے۔ گوبر کی ہم بدبو نہیں آنے دیتے، خون کا رنگ نہیں آنے دیتے، کیسا میٹھا اور خوبصورت دودھ دیتے۔ تو غور نہیں کرتا کہ اتنا خوبصورت دودھ وہ کون سا مالک ہے جو رات کو مشینری ساری رات چلاتا ہے اور صبح خالص دودھ دیتا ہے، خون کا رنگ بھی نہیں آتا، نہ خون سے ہو کے آتا ہے، گوبر سے ہو کے آتا ہے، لیکن نہ گوبر کی بدبو آئے نہ خون کا رنگ آئے۔ ایسا مالک کو دکھا، اگر نہیں تو پھر سجدہ کر سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ جب بندے کے اندر آتی ہے، کیونکہ عقل نے اس کو روڑے اٹکائے، کیسے ہوگا کیسے ہوگا، اس سے نظریہ جلانے والا بنا، ہندو نے بنایا، ہوا میں اڑانے والا بنا، پانی میں بہانے والا بنا، اسی سے کیسے ہو سکتا ہے، جب جلا دیں گے تو کیسے اٹھے گا، جب بہا دیں گے تو کیسے اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر فرمایا کہ تم میری شان نہیں جانتے، میری شان کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بندے کا تصور کانسیپٹ پکا ہو جائے کہ مجھے جواب دینا ہے، بندہ ولایت کے رستے پہ چل۔ جس بندے کے بھی ذہن میں آ جائے نا کہ یار میں نے کسی کو جواب دینا ہے، پھر وہ آہستہ 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 بہتری کی طرف۔ اس لیے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ اور سب اعمال سے بڑا عمل یہ سوچ ہے کہ تو نے رب کے حضور جانا ہے۔